اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے مانگنے والا اللہ سے جو مانگے گا اللہ کریم اسے عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منحصر ہے، جو کہ بڑا ہی بابرکت نام ہے، بڑا ہی با کمال اور لاجواب یہ نام ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے، اس نام کے وسیلے سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر دعا کی قبولیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حاجات پوری کروانے کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو، اس عظمت والے نام کو پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ کریم آپ کے تمام مسائل حل فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ نبوت کے اعتبار سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کمال حاصل ہے۔ آپ کا تذکرہ سارے انبیاء سے پہلے ہے، حالانکہ بحثیت سب کے بعد ہے، اور پھر آپ کی بحثیت ثقلین کی طرف ہے، اور آپ کی ذات اقدس کو تمام انبیاء سے پہلے میدان حشر میں پوری تکریم کے ساتھ لایا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا گیا، آپ کے فضائل حدود و شمار سے باہر ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ اسم محمد کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، اور میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے سبب سے کفر مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے بعد حشر قائم کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ محمد کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ حمد کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حمد کی ہے جو کسی اور کی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 محمد عطا کیے جو کسی اور کو نہیں عطا کیے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیزیں الہام کرے گا جو کسی اور کو الہام نہیں کرے گا۔ جس شخص میں حصال محمود کامل ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ باب تقصیر کے لیے، یعنی جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے وہ محمد ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار حمد کی جاتی ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت حمد کرے گا۔ اسی طرح ملائکہ، انبیاء اور اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے، یا اس لیے کہ اولین و آخرین آپ کی حمد کریں گے، اور قیامت کے دن تمام اولین و آخرین آپ کی حمد کے جھنڈے تلے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے دل میں یہ الہام کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ میت کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ شخص کون تھا جو تم میں معبوس کیا گیا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے ندا کی جائے گی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت میں فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔
اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ فرمایا اس کے پاس ہوا اور پاکیزہ خوشبو آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب قبر والے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں تو اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ قبر کو ستر درب ستر و وسیع کر دیا جاتا ہے، کشادہ اور کھلا کر دیا جاتا ہے۔ قبر کو گلے گلزار بنا دیا جاتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد لیا جائے، اسی طرح انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی جنتی ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک لا الہ الا اللہ پڑھنا مقبول اس وقت ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے، جب کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھا جائے، تو اس وقت ہی اللہ کریم آپ کی دعا کو سنتے ہیں، حاجات کو پورا کرتے ہیں، مقاصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کا عمل آپ کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کی توبہ قبول کرے گا، آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کی بخشش کرے گا، آپ کی ہر مانگی گئی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے واسطے، رزق دولت میں اضافہ کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار کو وسیع و کشادہ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ سے اس عمل کو کر کے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو نماز تہجد میں پڑھ کے اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، میرے رب کو ٹھنڈی نمازیں بڑی پسند ہے اور ٹھنڈی نمازوں میں نماز فجر، نماز عصر، نماز تہجد آتی ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان اوقات میں اس عمل کا، اس وظیفے کا ورد کریں۔ اگر آپ ان اوقات میں اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود کوئی چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو 33 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا محمد یا محمد یا محمد کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑے ہی پیار و محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ان حالی ہاتھوں کی لاج رکھنا، اس حالی جھولی کی لاج رکھنا۔ مولا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، پریشانی ہے، مصیبت سے نجات پانا چاہتے ہیں یا رزق اور دولت میں کشادگی چاہتے ہیں، دولت پانا چاہتے ہیں، گھر پانا چاہتے ہیں، گاڑی پانا چاہتے ہیں، آپ کے دل کی جو مراد ہوگی بس آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے اور نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، تو آپ نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے۔ اللہ کریم آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب آپ استغفار کا ورد کر کے نام محمد کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کی مانگی گئی ہر
ہر دعا قبول ہوگی بلکہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جب بھی آپ کا کوئی مقصد، حاجت، پریشانی آپ کو تنگ کر رہی ہو یا حاجت پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کریم جو کرے گا بہتر کرے گا، جو بھی رب کریم آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا اس پہ آپ آمین کہیں، کیونکہ اللہ کریم بندوں کے لیے بہتر سے بہترین بنا دیتا ہے، بس ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔